برمس اور پھر اوشیکھنڈ داس، اسی طرح ایک وہ کیا تھا متم داس، اسی طرح دنیور کو. تو وہ میں نے وہ میرے ہاتھ لگی تو میں نے اسی کو بیس بنا کے پھر تھوڑی ہسٹوریکل ٹچ بھی تھا اس میں. تو ایک سیریلی پبلش ہوا میرے ونڈو ٹو ناردرن ایریاز 1 2 3 4 فرسٹ وہی تھا. میرے پاس اگر کچھ ووکیبلری بنی ہوئی ہے اس کو میں استعمال نہ کروں تو ظاہر ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی لیے ہاں البتہ یہ دیکھا جائے کہ بہت ہی پرانی دقیانوسی انگریزی اور یہ کرنٹ انگلش سے بیرنگ رکھتی ہو، اس پہ مواصلت رکھتی ہو، یہ میرا سلسلہ ہے. آپ ڈسکنٹینیو نہ کریں، ایفرٹس کنٹینیو رکھیں، کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے. تو ڈسکنٹینیو کریں گے تو پھر درمیان میں کام رہ ہی جاتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا، میں ابھی اپنے کو اسٹل اسٹوڈنٹ ہی سمجھ رہا ہوتا ہوں. تو کوشش جاری ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں میرے آج کے جو مہمان ہیں ان کی سب سے اچھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت انگلش لکھتے ہیں. پاکستان کے نیشنل اخبارات میں بھی کالم لکھے ہیں، کئی کالم لکھے ہیں انہوں نے بڑے اخبارات میں. اس کے علاوہ گزشتہ کم و بیش 8-9 سالوں سے اپنا ایک بلاگ بھی مینٹین کرتے ہیں. بنیادی طور پہ گلگت بلتستان کے بگروٹ سے ان کا تعلق ہے. کسٹمز میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ 30 سال تک کسٹم کے اندر انہوں نے نوکری کی ہے. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی 5 سال پہلے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کے حوالے سے بھی اور ایشوز جو ہیں گلگت بلتستان کے ان کو فوکس کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو اپنی زبردست قسم کی انگلش ہے اس حوالے سے اس کو بروئے کار لا کے اس ایشو کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، جس کو اگر ہم کہیں کہ پڑھنے والے کے لیے. شاہ صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی تشریف آوری کا. آپ کی ریمارکس اور پھر انوائٹ کرنے کا. یقین کریں اکثر چونکہ میرا خود بھی انگلش اخبارات سے تعلق کم و بیش 20 سالوں سے ہے، آپ کی انگلش جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خود بھی تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کا ذخیرہ آپ نے کہاں چھپا کے رکھا یا کہاں سے لے کے آتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں یہ کیا راز ہے. یہ آپ اس کو ذخیرہ سمجھیں یا جو بھی، لیکن یہ ایک لانگ جرنی ہے، لمبا سفر. تو 1969 آنورڈ میں 9th کا اسٹوڈنٹ غالباً تھا. ٹھیک. اس وقت مجھے شوق پیدا ہوا انگریزی کا. تو اس کے بعد یہ کنسسٹنسی ہے اب تک. لیکن شاہ صاحب اس زمانے میں تو کلاس 6 میں ABC اسٹارٹ. بالکل 5th کلاس میں ABC پڑھایا جاتا تھا. کوئی چھوٹی سی اتنی سی کتاب دی جاتی تھی. 6th کلاس آنورڈ پھر ایک بک 1 یا 2 اسی طرح. تو 9th کلاس میں جو انگلش تھی تو آپ پڑھتے گئے، پھر آپ کی دلچسپی بڑھتی گئی. ماحول تھا گھر کا کہ نہیں، کیا وجہ تھی؟ اصل میں بات یہ ہے، میرا فرسٹ کزن، پیٹرنل فرسٹ کزن، وہ ریونیو سروس میں تھا. ساتھ ہم رہ رہے ہوتے تھے. تو ان کے پاس ایک کتاب دا ورلڈ کرائسس، فرسٹ ورلڈ وار کی غالباً تھی. ان کہیں سے ان کے ہاتھ لگی تھی، ادھر پڑی تھی. تو پڑھتے نہیں تھے، کسی کی پڑھی تھی ان کے پاس. اسے دیکھ کے میں کچھ انسپائر ہوا. میں نے اس کے 1-2 ورق ایسے پلٹے اور پھر یہ میرے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ اس کو کس طرح پڑھا جائے اور لکھا جائے. اس کے بعد سے پھر تو وہ جو کتاب آپ نے پھر پڑھی؟ پوری نہیں پڑھی، اس وقت پڑھی بھی نہیں جاتی تھی نا. صحیح. نہیں تو اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ڈکشنری کی بالکل وہ انڈر لائن کرتے. اسی طرح ووکیبلری کا سلسلہ. پھر ظاہر ہے آپ کو لکھنے کے لیے گرامیٹیکل کنسٹرکشن اور پھر یہ کرنا پڑتا ہے. پھر ساتھ یہ بڑھتی گئی. اس زمانے میں تعلیم کافی مشکل بھی، تعلیم حاصل کرنا کافی مشکل کام تھا. تو میٹرک آپ نے گلگت سے ہی کیا؟ گلگت ہائی اسکول، ایک ہائی اسکول ہوتا تھا. جی ہائی اسکول نمبر 1 جو جی وہاں سے 70 میں نے میٹرک کیا تھا. انگلش میں مارکس آپ کے اچھے تھے؟ یاد ہے؟ یاد نہیں ہے.
کوئی ایگزیکٹلی کوئی وہ مجھے یاد نہیں ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا انگلش کے ساتھ لگاؤ جاری رہا؟ جاری رہا. تو آپ پڑھتے رہے، لکھتے رہے، نوٹس لیتے تھے، کیا طریقہ کار آپ کا؟ وہ میں میننگس مطلب جو میرا اضافہ ہوتی جو ووکیبلری ریزروائر بنتا گیا، پھر ساتھ ساتھ آپ کو پھر اس کو استعمال میں لانا پڑتا ہے نا، سینٹینسز بنا کے لائک، پھر لائک سچویشن میں اس کو استعمال لکھنا، اسی طرح بس ایک سلسلہ جاری رہا. تو آپ نوٹس بنا کے سینٹینسز بنا کے رکھتے تھے تاکہ بوقت ضرورت اس کو کنسلٹ کیا جائے؟ رکھتا بھی تھا. لیکن آپ کا حافظہ بھی تیز تھا، ریٹینٹیو پاور جو آپ کی. بس ظاہر انٹرسٹ ہو تو مطلب صحیح. تو پھر آپ نے گورنمنٹ جاب کی، اس دوران بھی آپ کا انگلش سے لگاؤ رہا اس کے ساتھ؟ جی ہاں. یہ میرا الگ دفتری زبان تو ایک اسٹیریوٹائپ وہ آپ کو لکھنی پڑتی ہے. صحیح. تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. صحیح. تو یہ ایک معاملہ اور ہوتا ہے نا. تو یہ کنٹینیو رہا. پہلا آرٹیکل آپ نے جو نیشنل اخبارات میں آپ کا چھپا، کچھ یاد ہے وہ کس سمے کا تھا؟ پہل تو میں یہ پاکستان ٹائمز اور پھر بعد میں دا نیوز میں بھی لیٹرز ٹو ایڈیٹر، اس میں بھی ایک دو لیٹرز اپنے نام سے نہیں لکھے، کسی کے نام سے لکھا. اسی طرح پھر باقاعدہ پھر ٹائٹل دے کے آرٹیکلز کی شکل میں 97 آنورڈ وہ ایک ایسا ہوا. یہ مرحوم آغا سید حیات شاہ کی ایک ریسرچ انہوں نے علاقے میں مطلب لائک ان کی ایک ایسی تھی کہ برموس اور پھر اوشی کھنڈاس، مطلب اس کو بریشس کی زبان میں مطلب انہوں نے وہ کیا تھا کہ یہ بریشس کی میں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، برموس اور پھر اوشی کھنڈاس. اسی طرح ایک وہ کیا تھا متم داس، اسی طرح دنیور کو. تو وہ میں نے وہ میرے ہاتھ لگی تو میں نے اسی کو بیس بنا کے پھر تھوڑی ہسٹوریکل ٹچ بھی تھا اس میں. تو ایک سیریلی پبلش ہوا میرے ونڈو ٹو ناردرن ایریاز 1 2 3 4. ٹھیک. فرسٹ وہی تھا وہ دا نیوز دا مسلم میں 97 میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر لکھتا گیا مختلف اخبارات میں، ڈان میں. جی ہاں بالکل. صحیح. تو یہ سلسلہ پھر آپ نے جب اپنا بلاگ سٹارٹ کیا 2013 میں، جی اس سے آنورڈ پھر آپ نے پھر اپنا جو ویب سائٹ آپ کی ہے اسی کے اوپر آپ اسی میں ڈالتا رہا. پھر بعد میں یہ ایسا ہوا مسلم اخبار بند ہوا، پھر میں نے دا نیشن میں لکھا. ڈان میں بھی 4 5 6 یا اتنے چھپے ہوں گے، جی بی ریلیٹڈ، یہ جی بی اسپیسفک سبھی. تو وہ لکھے. اس کے بعد پھر اس میں کیا نام ہے پامیر ٹائمز میں بھی میں نے لکھے. تو پھر ایسا ہوا کہ پھر اپنے بلاگ کی طرف ہی آیا. اب جو بھی میں لکھتا ہوں وہ بلاگ میں پوسٹ کر دیتا ہوں. صحیح. تو لوگ اس کو پڑھ کے فیڈ بیک آتا ہے لوگوں کی طرف؟ جی ہاں، اس میں ویو پوائنٹ آ جاتا ہے. سب سے بڑا جو فیڈ بیک آپ کو آتا ہے ویسے وہ کیا ہے کہ ذرا سلیس ہوتی انگلش لکھیں، کوئی اس طرح کا فیڈ بیک؟ یہ مجھے 1 2 کہتے آئے ہیں. تو اس میں جواباً میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میرے پاس اگر کچھ ووکیبلری بنی ہوئی ہے اس کو میں استعمال نہ کروں تو ظاہر ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی لیے ہاں البتہ یہ دیکھا جائے کہ بہت ہی پرانی دقیانوسی انگریزی اور یہ کرنٹ انگلش سے بیرنگ رکھتی ہو، اس پہ مواصلت رکھتی ہو، یہ میرا سلسلہ ہے. تو جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو سینٹینسز کی کنسٹرکشن، پھر الفاظ، ووکیبلری آپ ڈریگ کر کے لے کے آتے ہیں کہ خود ہی آتے ہیں؟ یہ خود بھی آ جاتی ہے تو محنت بھی کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے ڈریگنگ تو پہلے ہو چکی ہوگی باہر. ہاں جی ہاں یہ تو ایفرٹس کر کے. پھر ایک جو آرٹیکل ہوتا ہے لیٹ سپوز کوئی 1000 ورڈز کا، جی ہاں وہ کتنے ٹائم میں آپ لکھتے ہیں؟ پہلے ابھی کہ یہ 8 10 سال
پہلے تو میں بہت ہی لکھتا تھا، تو ایک دم سٹارٹ کر کے بہت ہی چھوٹا ٹائپ رائٹر ہوتا تھا، اسی پہ لکھتا تھا. ابھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. 1-2 دن 3 دن لگ جاتا ہے؟ نہیں اتنا تو نہیں لگتا ہے، بہرحال کم لگتا ہے. ہاں کم لگتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے زیادہ انرجیٹکلی میں وہ کرتا تھا. پروف ریڈ خود ہی کرتے ہیں؟ اب خود ہی کر دیتا ہوں. ظاہر ہے آپ کسی پیپر میں کسی ایڈیٹر کو بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں ایڈٹ ہو جاتا ہے. صحیح. بلاگ میں پبلش کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ہی کرنا پڑتا ہے. صحیح. ٹوٹل اب تک اگر نیشنل اخبارات میں ہم بات کریں تو کتنے آپ کے پبلش ہوئیں گے؟ 40 50 60 80 کوئی فگر یاد؟ 40 تو کم از کم ہوں گے. اور اپنے جو آپ کے اپنے بلاگ کے اندر اس میں سب ملا کے 60+ ہوں گے. 60+. اس میں ایسا بھی ہے کہ ابھی فرض کریں آپ نے لکھا یہ بھی ریلیٹڈ ہے تو میں نے اس کو بھی اس میں ڈال دیا. یہ الگ ہیں. میرے اپنے لکھے 60 تو سیلف ٹائٹل اور خود ہی لکھے ہوئے. ٹھیک ہے. آپ کا جو ویب سائٹ ہے اس کا کیا نام کیا ہے؟ ونڈو ٹو گلگت بلتستان. ونڈو ٹو گلگت بلتستان. صحیح. نوکری کے آپ نے کم از کم 30 سال نوکری کی. جی. اس دوران بھی کوئی فیڈ بیک آتا تھا آپ کے ساتھیوں کی طرف سے کہ شاہ صاحب یہ انگلش آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ کوئی ہمیں بھی ذرا سکھا دیں. یہ کہا جاتا تھا تو وہاں پھر زیادہ بہرحال زیادہ انسسٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے لوگ. کوئی جیلسی بھی فیل تو نہیں کرتے تھے؟ نہیں جیلسی فیل نہیں کرتے تھے. وہ تو آدمی کو دیکھ کے اب آپ سنسیئر ہیں تو ہر لحاظ سے تو آپ کے ساتھ پھر اسی طریقے سے صحیح ریسائپروکل بیسس پہ. ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے پروگرام بھی دیکھتے ہیں جو شاید کہیں بات میں بھی دیکھیں گے، کوئی ان کے لیے کوئی ٹپس دینا چاہیں گے کہ اچھا لکھاری انگلش رائٹر کیسے بن سکتا ہے انسان؟ اس میں میر صاحب یہ ہے کنسسٹنسی. آپ ڈسکنٹینیو نہ کریں، ایفرٹس کنٹینیو رکھیں. کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے. تو ڈسکنٹینیو کریں گے تو پھر درمیان میں کام رہ جاتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا، میں ابھی اپنے کو اسٹل اسٹوڈنٹ ہی سمجھ رہا ہوتا ہوں. تو کوشش جاری ہے اس ایج میں بھی. صحیح. یہ سمجھ لیجیے. تو کسی سے ویٹ کروانا، ایڈٹ کروانا، اصلاح لینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے اس میں اچھا لکھنے کے لیے؟ ظاہر ہے اگر کوئی لکھاری بننا چاہتا ہے تو وہ اس کی ایڈیٹنگ کوئی ایڈیٹر کو بھیج دے، کسی انگلش ڈیلی کو بھیجے تو وہاں ایڈٹ ہوگا تو 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ ہوتا ہے تو پھر اسی کو اندازہ ہوتا ہے اپنے یہ سلسلہ ہوتا ہے. صحیح. تو بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ بڑی نوازش آپ نے پھر بھی اپنی مصروفیات سے مجھے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ہم یقیناً یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو دیکھنے والے لکھنے والے آپ جیسے انسنگ ہیروز جن کو میں کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن شاید اس لیول پہ پذیرائی غالباً نہیں ملی ہے. تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ بڑی انکریجنگ آپ کے ریمارکس ہیں. بڑی نوازش. تو آپ کا بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر آپ پروگرام میں آئے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.